یہ کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو مشکل آئی ہے نا اس کے لیے اللہ آسانی بھی فرمائے. بہت بڑی حقیقت ہے. کیوں کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. یہ حقیقت ہے قرآن کی بتائی ہوئی. اس لیے جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑی جلدی یہ مشکلات دروازہ بنیں گی، اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے آسانیاں نظر آئیں گی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھ پر سخت مشکلات آئیں، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے، شدت بھوک کی وجہ سے میں زمین پر لیٹ گیا، اور ذرا میں پریشان ہونے لگا تھا کہ خود بخود میری زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا میں آیتیں پڑھ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھا، چلنے لگا، کام میں لگ گیا، چند ہی دنوں میں اللہ نے ساری مشکلات کو آسان فرما دیا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو کبھی جھٹلانا، گھٹن جتنی زیادہ ہو ہوا پھر اتنی. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں یہ اپنے پہلو میں آسانیاں لے کے آیا کرتی. میں کسی زمانے میں بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا تو میری والدہ بڑے دبے لفظوں میں کبھی کبھی ماتھا چوم کہتی پتر اللہ نے اتنا دینا ہے سانبے ہی نہیں جانا. تو وہ چلے سادے لوگوں کا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ابھی بھی اتنے معاملات ہیں یہ کنٹرول کے، انتظامات کے، میں واقعی نہیں سنبھال سکتا. وہ کئی سارے لوگ ملیں تو تب سنبھالے جاتے ہیں. بھائی ہر مشکل اپنے دامن میں آسانی رکھتی ہے. ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر پریشان نہ ہو. جیسے ہی مشکل آئے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ آسانی لے کے آئے گی. اور ایک اور حقیقت بھی اچھی طرح سمجھ لیں، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے. آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن جو جائز نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے کہ جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بس آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا نہیں، تھوڑی سی محنت کی نہیں، تو وہ جو آپ کا رزق ہے نا وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اتنی بڑی. وہ بہت سارے دوست آ کے کہتے مجھے کسی نے کہا تجھے بندش کر دیا، تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہو سکتا صحیح ہے اللہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی کمزور بات کیسے کر سکتا؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے بندش کرا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کو بات کو سمجھیں، بھیجنے والا مالک ہے. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قیمتی فرمان. غربت کے ہاتھوں پریشان ہونے والے اور یہ کہنے والے کہ کئی کاروبار شروع کیے ہیں میرا چلتا نہیں، جو قدم آگے رکھتا ہوں پیچھے جاتا ہے، وہ یہ اس حدیث کو ذرا سنیں اور اپنے ذہن سے ان ساری آزمائشوں کو نکالیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے. یہ جہاں بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جب وقت آتا ہے تو موت پہنچ جاتی ہے نا. تو جب خدا کا ارادہ کرم ہوتا ہے تو رزق بھی پہنچ جاتا ہے. آپ محنت جاری رکھیں، کاروبار کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. یہ ایسے ہی دوسروں کے پیسوں پر موج کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور کے گھر جا کے پیٹ بھرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں. حقیقت پسند بنے، جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک انار اللہ کے بارگاہ میں کسی غریب کو دیا انار، تو آپ فرماتے تھے مجھے اس کے بدلے 10 آئیں گے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایک کے بدلے 10. تو دروازے پہ ایک شخص آئے دینے کے لیے، وہ دیا آپ نے، تو ایک شخص صاحب انار لے کے آئے، تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کو 10 دیے. آپ فرمانے لگے یہ نہیں ہمارے. کہنے لگا آپ کے ہیں؟ فرمایا ہمارے نہیں. کہا آپ کے ہیں؟ یہ ذرا یقین کا حسن دیکھیے. فرمایا ہمارے نہیں. کہا جناب آپ کے ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہمارے تو آنے تھے 11. چونکہ ایک کے بدلے میں اللہ نے 10 دینے تھے، ایک ہمارے والا اور 10 اللہ کی طرف سے انعام آنے والا.
اس شخص نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگے اے شیر خدا, آپ کے یقین کامل پہ بھی قربان جاؤں, میں 11 ہی لایا تھا, بس دیکھ رہا تھا شیر خدا کیا فرماتے ہیں. آپ کا یقین, آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ, کیا خوبصورت انداز ہے. محنت تو کی ہے کسی کے گھر میں, مزدوری تو کی ہے کسی کے ہاں, نوکری تو کی ہے کسی کے ہاں, لیکن وہ کی کسی بندے کے ہاں ہے. رزق بارہ اللہ عطا کرے. میرا خیال ہے اگر یہ ذہن بن جائے تو یہ جو ہم روز شکوے کرتے ہیں نا, فلانا ظالم ہو گیا, فلانا جابر ہو گیا, فلانا فاسق ہو گیا, اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا, لیکن ہم اس آزمائش سے بھی باہر آ جائیں. زندگی حقیقت پسندوں والی گزاریں. خیالات کی دنیا, خوابوں کی دنیا, لوگوں پر بھروسہ, بندوں سے امیدیں, مخلوق خدا پر توجہ, اتنے مل جائیں گے, اتنے آ جائیں گے, فلانا اتنی مہربانی کر دے گا. ان ساری جو ہماری حقیقت پسندی سے دوری ہے, اس ساری چیز, یہ ساری خوابوں کی دنیا ہے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں, زمین پر آئیں. کبھی بھی وہ کسی نے کہا تھا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, پانی میں اترے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنا کتنا ہے. اس لیے عزیز بھائی, میری بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے, حقیقت پسند بنو یار. آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی ضرورت, بہت پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ہر ایک سے نصیحت لے لیتا تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی تو وہ بھی مجھے نصیحت کر گئی. میں نے اسے کہا کہ پردہ کار اللہ سے ڈر. اس نے ایسا جواب دیا کہ کئی گھنٹے بابا جی بے ہوش رہے. کہتے میں نے کہا پردہ کر اللہ سے ڈر, تو کہنے لگی حضور معاف کرنا, آپ نے ایک بات کی ہے تو ایک میں بھی کر لوں. میں نے کہا بیٹا کر لو. تو کہنے لگی میں انشاءاللہ توبہ بھی کروں گی, پردہ بھی کروں گی, پر ایک بات کرنی ہے, میں جو ہوں وہی کہلاتی ہوں. آپ بتائیے آپ جو کہلاتے ہیں آپ وہ ہیں کہ یہاں ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ سچ بتائیں, لوگ تو آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں, درویش, صوفی, فقیر, خدا ترس مانتے ہیں. آپ نے ڈھونگ رچایا جو آپ ہیں بھی. فرماتے اللہ اکبر کا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, اور پھر میں اسے ڈھونڈتا رہا. زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. او بھائیو, حقیقت پسند بنو. یہ جو ہم نے بہانے بازی اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ ظلم چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو, اپنے آپ کے ساتھ جان بوجھ کر خوش فہمیوں میں زندہ رہ کر عمل سے دور ہونا اور اپنے لیے معاذ اللہ قیامت کی سزائیں اکٹھی کرنا, اسے چھوڑ دو. حقیقت حال پر میں, اللہ مجھے معاف کرے, خدا نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے. یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچہ داخل کر لیں, حفظ کرا دیں, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کی ابھی 35-40 سال 45 سال عمر ہے, آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچہ آپ کی بخشش کے تو کرائے گا, حدیث میں موجود ہے. لیکن میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, نہ نماز کا خیال کریں نہ حدود اللہ کا خیال کریں, اور آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ بچہ داخل کرا دیا تو بخشا دے گا. اور وہ جو بخشانے والی بات ہے نا مشکات میں, اس کے بھی لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے, وہ اپنے خاندان کے 10 بندے لے کر جنت میں جائے گا. میں انکار نہیں کرتا, یہ بہت بڑی بشارت ہے, حافظ بندے جنت میں لے کے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم دین کے شاگردوں کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ عالم کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا. یہ بات درست ہے, پر یہ کہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضور جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. تو یہ روایت میں بیان کر دوں تو حضرت عمر قریب تھے, عرض کی حضور اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رہنے دو, ان کو وہی باتیں بتاؤ جو عمل کے قریب کریں. بڑی خوش فہمیاں ہیں, نا عاقبت اندیشیاں ہیں. کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں, آپ حقیقت پسند بنیں, حقیقتوں کا سامنا کریں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض
اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو اکٹھی ہو جائے گی نا، لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی سے دور بات ہے۔ جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا ہے، آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہوگی، آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے۔ ہم من چاہی زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ۔ دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہے۔ ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے، اسی سے وابستہ، کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں. سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ حقیقت ہے. آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں. اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا. یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے. اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی، خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. تو اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے. تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہیں وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے. بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچہ رسید کر دیا. اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے. تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی. تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے. تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں. او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے. چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی. تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے. بس چھوٹا سا فرق ہے، کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے. مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے. بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگوں رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا. موت اٹل حقیقت. میں آپ سے عرض کروں، کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی. جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جد و جہد ہے صرف زندگی گزارنے کی، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے. ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم
जीने के लिए कर रहे हैं। हमें हर सूरत जीने के असबाब जमा करने, और उनका ख्याल ये था कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, रहने वाली भी है। आखिरत के अकाउंट को मजबूत रखते थे, वहाँ नेकियां हर रोज जमा कराते थे। कब्र की वो 2 फुट की जगह, उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो जिंदगी में गुनाहों से, ऐबों से, जुर्मों से, नाफरमानियों से बचते थे। सारी जद्दोजहद जीने के लिए की, और फिर हाल ये हुआ कि दुनिया से जाते वक्त वसीयतें शुरू कर दी। पुत्र इतने 1000 रुपये फलां जगह खिरात कर देना, इतने लाख फलाने को दे देना। और भाई साहब जितने आपने ज़िंदगी में दिए हैं बच्चों ने भी उतने ही देने हैं। आप फिक्र न करें, जितनी आपने अपने अब्बा जी के लिए दुआएं की हैं उससे थोड़ी कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने उम्र भर दुनियादारी के लिए कोशिश की तो नतीजा सामने है। इधर आंखें बंद होती हैं, उधर बेटे एक दूसरे पे केस करा देते हैं। ये प्लाट तो अब्बा जी मुझे कह गए थे, यहाँ तो कच्चा रुका मेरे पास भी है, यहाँ तो 3 आदमियों से पूछ ले वो मेरे नाम थे। फितने, फसादात, लड़ाइयाँ और दंगे। खुदारा इस हकीकत को समझ क्यों नहीं लेते कि दुनिया छोड़ के जाना? इस नजरिए को भांप क्यों नहीं लेते कि थोड़े दिनों के लिए आए? ये ज़हन हमारा बन क्यों नहीं जाता? रसूल करीम ने सहाबी का कंधा पकड़ के हिला के कहा था, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। तो या रसूलल्लाह हुक्म फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरुन सबील कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हकीकत पसंद रहना, दुनिया में यूं वक्त गुजारना जैसे मुसाफिर गुजारते, राहगीरों की तरह जीना। वो भाई सुबह से शाम तक कोई तो कोशिश करो, दुनिया छोड़ के जानी है, मर जाना है। हमसे ज्यादा बुलंद पाया लोग गुजरे, हमसे पहले जितने थे सारे बुलंद दर्जात के थे। माली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, अकली तौर पर मजबूत लोग गुजरे, सरमाया ज़्यादा था गुजर गए, इल्म ज़्यादा था गुजर गए, फ़हम ज़्यादा था गुजर गए, हिकमत ज़्यादा जानते थे गुजर गए, दानाई ज़्यादा जानते थे गुजर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल हाजिर हुए, अर्ज़ की हुजूर चलिए अल्लाह करीम की बारगाह से पैगाम अजल लाया। तो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मालिक कोई खलील भी अपने खलील के लिए पैगाम अजल भेजता है? तो मालिक ने फरमाया, कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है, तो मिलने के लिए बुलाया है तो आइए ना। और उसकी मालिक को पैगाम कभी पहले आ जाता, तैयारी कर लेते। तो कहा, इब्राहीम तंदुरुस्त जिस्म में जिस दिन पहला दर्द हुआ था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था। स्याह बालों में जिस दिन सफेद बाल चमके थे तो पैगाम भेजा तो था। जिस दिन सीधी कमर दर्द से थोड़ी झुकने लगी थी तो पैगाम भेजा तो था। ये पैगाम तो यके बाद दीगरे आते रहे, आए पैगाम आए। कभी दादा की चारपाई को कंधा दिया, कभी दादी की चारपाई को कंधा दिया, कभी रिश्तेदारों के जनाजे पड़े, कभी माँ बाप के जनाजों को कंधे दिए। वक्त तो सारे देखे, लेकिन क्या ख्याल था सिर्फ उन्होंने दुनिया छोड़नी थी। हमारा यहाँ पक्का इरादा है, बहानेबाजी करते हैं हम लोग। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी पैदाइश से पहले दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे पला नहीं करते, उनके यहाँ रिस्क नहीं आया करता। आप जायज़ नाजायज़ इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप। खुदारा इस हकीकत को समझना, ऐसे ही हकीकत पसंदी से दूर ना हो जाना। मौत हर वक्त तलाश करती है, ढूंढ लेती है, एक साथ आगे ना एक साथ पीछे, फिर जाना है और बहरहाल जाना है। भूल जाते हैं लोग, नई दोस्तियां बना लेते हैं लोग, नए ताल्लुकात बना लेते हैं लोग। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाद लोग दूसरों को कबूल करना शुरू कर लेते हैं। वो मैं कब्रिस्तान जाया करता था तो पहले कब्रों के पीछे ज़्यादातर यही लिखा होता था, आखिरी आराम गाह।
कुछ अरसा पहले चंद साल हुए मैं कब्रिस्तान गया तो एक कब्र के कतबे की बैक साइड पे लिखा था, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। वहम था मेरा कि मैं बड़ा अहम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसने कहा है मैं अहम था? कोई भी नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भाई इस हकीकत को समझो, जाना है और बहरहाल जाना है, और दुनिया को बहरहाल छोड़ना। हकीकत पसंद बने। और ये जो सहारे हमने लिए हुए हैं जानबूझकर, झूठ के और डांग टपाओ पॉलिसी के, देखी जाएगी बस ठीक हो जाना है, बस थोड़ा या इससे बाहर आ जाए। अब कितनी को देर, कितना को बचपना, कितना को लड़कपन, कितने को शुगल, कितना को तस्वीरों की दुनिया की जिंदगी, कितना को ख्वाब। मैं एक दोस्त शिकवा करने लगे, कहने लगे थोड़ा सा उलझ गया था, उम्मीद थी मुझे ढेर सारे दोस्त आ जाएंगे और मेरी इस परेशानी में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा इस परेशानी से। तो मैंने कहा ये तो ख्वाबों की जिंदगी है। जितने लोगों के साथ आप जिंदगी में खड़े हुए उतनों नहीं आपके साथ खड़े होना था। आप खुद अंदाजा कर लें। हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं जब हमें कोई काम बताता है तो सेम सूरत हाल दुनिया की है। हम हकीकत पसंद नहीं, कहानियों की दुनिया में जिंदा है, रंगों की दुनिया में जिंदा है, तस्वीरों की दुनिया में जिंदा है, लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया में जिंदा है, स्टेटस की दुनिया में जिंदा है। हकीकत कुछ और है, अफसाना कुछ और है, ख्वाब कुछ और है, दिन का उजाला कुछ और है। मेरे भाई सफर घर बैठ के मैप पर मापना और है, और सवारी पर बैठकर वो मंजिलें तय करना कुछ और है। याद रखना, घर बैठकर ये कहना कि मैं आया ये और है, और जब पाँव में आंवले पड़ जाएं, छाले पड़ जाएं, और जब जहन चकराने लगे और गाड़ियों में बैठते नजरें घूमने लगे, तो उस वक्त मंजिलों का तायुन करना ये कुछ और है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अपनी जिंदगी में हकीकत पसंद बने। कम से कम मैं, कम से कम आप, हम तो इतना सोचें कि यार बस जो असल है उस पर रहें, असल से आगे बढ़ने की कोशिश न करें, वरना फिर जिंदगी हवाओं की नज़र हो जाएगी। ख्वाबों में जीने की ज़रूरत नहीं है। आप आँख खोलें, बेदार हों और बेदारी में ज़िंदगी गुजारें। आपको लुत्फ़ आएगा कि जो आप हैं वही आप कर रहे हैं। मैं अल्लाह के हुजूर बड़े दर्द दिल से आज अर्ज़ गुज़ार हूँ, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान वालों को अल्लाह हकीकत पसंद कर दे, मेहनत का आदी कर दे, किरदारो अमल को ठीक करने वाला कर दे, आसानी वाला कर दे, शौरी ज़िंदगी गुजारने वाला कर दे।